تعلیم و تدریس کے 6 ادارے، نشر و طباعت کی 65 کمپنیاں اور فلم و سینما کی 8 کمپنیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، اور عربوں کے پاس ان میدانوں میں کوئی ایک فیکٹری بھی نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ یہودیوں نے انگریزوں کی 30 سالہ حکومت کے درمیان اپنے آپ کو حکومت پر قابض ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار کر لیا، اور اس پوری مدت کے دوران برطانیہ نے عربوں کو دبانے، ان کا استحصال کرنے، ان کو معمولی باتوں پر ملک بدر کرنے اور ان کو معمولی حقوق سے بھی محروم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تقسیم فلسطین کی قرارداد کے وقت فلسطینی عوام کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایک معاصر مورخ نے لکھا ہے، فلسطینی عوام بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ سب سے بڑے بین الاقوامی ادارے نے اپنی اس قرارداد کے ذریعے اس کے ساتھ بے پناہ ظلم و زیادتی کی تھی، اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، ان کو مایوسی و محرومی میں مبتلا کر دیا تھا، ان کی آزادی کو سلب کر لیا تھا جس کے وہ شیدائی تھے، اس اتحاد کو منتشر کر دیا جس کے وہ عاشق تھے، اور اس امن و استحکام کو ختم کر دیا جس کے وہ متمنی تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے غیروں کے ذریعے کھودی ہوئی گہری کھائی کو خون آلود نگاہوں اور ٹوٹے ہوئے دل سے دیکھا۔ اگر وہ اس ملک پر دشمن یہودیوں کی حکومت کے قیام سے قبل اس ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ان کے لیے اس گہری کھائی میں گرنا یقینی تھا، لیکن ان کے وسائل نہایت محدود تھے، جبکہ دشمنوں کے پاس اسباب و وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چنانچہ یہ فلسطینی قوم آج حیران و پریشان ہو کر لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا کیا جائے اور نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ مسلح کشمکش کا اثر نو آغاز۔ فلسطین کے تمام حصوں حیفا، قدس، شمال اور جنوب میں فلسطینی عوام اپنی جان اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دنیا حیرت زدہ تھی کہ اس مسلسل جہاد اور کشمکش کے دوران فلسطینی عوام کے پاس غیظ و غضب اور جذبہ جہاد کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر ساز و سامان نہیں تھا۔ برطانیہ پوری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب اسے اس جنگ میں عربوں کا پلڑا بھاری ہوتا نظر آیا تو اس نے فوراً اپنے یہودی دوستوں کی مدد شروع کر دی۔ ہم یہاں اس دوران فلسطینی عوام کے ذریعے لڑے گئے بعض اہم معرکوں کا حوالہ دیں گے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ ہماری قوم اپنے ملک کی آزادی کے لیے کس قدر پرعزم اور پرحوصلہ تھی، باوجود کہ ان کو اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی۔ ہم نئی نسل کے لیے ان مثالوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی تاریخ کو یاد کر لیں۔ معرکہ ظہر الحجہ۔ اس معرکے کے دوران فلسطینی عوام نے اپنے معمولی اسلحوں کی مدد سے یہودیوں کے جدید اسلحوں پر قابو پا لیا اور اس معرکے میں تمام یہودیوں کا ایک ساتھ صفایا کر دیا۔ معرکۃ کفر کا نام۔ یہودیوں نے اس معرکے میں ایک فلسطینی بستی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مجاہدین نے ان کو پیچھے دھکیل دیا یہاں تک کہ وہ ان کو بھگاتے ہوئے شجرہ آبادی کے قریب کرم زیتون تک لے گئے۔ معرکہ عین باہل 23 جنوری 1948 کو ہوئی۔ معرکۃ الماسیون، معرکۃ الشعفات، یہ معرکہ 24 مارچ 1948 کو پیش آیا۔ معرکہ دہیسہ 27 مارچ 1948۔ اس معرکے کے دوران جہاد مقدس تنظیم کے 200 مجاہدین نے 250 یہودی فوجیوں پر مشتمل ایک فوجی دستے کو گھیر لیا جو 54 گاڑیوں میں 4 بختر بند گاڑیوں کے زیر حفاظت جا رہے تھے۔ دونوں فریقوں کے درمیان شدید معرکہ آرائی ہوئی جس میں یہودی جنگی جہازوں نے بھی حصہ لیا۔ ان لوگوں نے انگریزی فوجوں کی مدد بھی لی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود وہ فلسطینیوں کے محاصرے کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ بالآخر 36 گھنٹے کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے جبکہ عربوں کے پاس کوئی خاص اسلحہ نہیں تھا۔ اس معرکے میں 159 یہودی زخمی اور 24 قتل ہوئے۔ اقوام متحدہ کی امن کونسل کی دوسری میٹنگ۔ یہودیوں نے عربوں کی جانب سے ہونے والی بعض تشدد آمیز کارروائیوں کے خلاف زبردست واویلا مچایا اور امریکہ سے اس سلسلے میں مدد کی درخواست کی۔ امریکی صدر ٹرومان نے منصوبہ تقسیم فلسطین سے دستبردار ہوتے ہوئے فلسطین کو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رکھنے کی بات کہی اور عملی طور پر اس نے 9 مارچ 1948 کو اس تجویز کو اقوام متحدہ کی جنرل کونسل میں پیش کیا، لیکن یہودیوں نے اس تجویز کی زبردست مخالفت کی اور اس بدلتے ہوئے اقدام کے خطرات کو محسوس کیا اور اعلان کیا کہ عرب فوج تو محض ایک دھوکہ ہے۔ منصوبہ تقسیم سے رجوع کرنا یہودیوں کے لیے خطرناک ہے۔ عربوں کے زور کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں کو تھوڑی مہلت درکار ہے۔ یہودی ایجنسی اور قومی یہودی مجلس نے اس نئے تجویز کی شدید مخالفت کی اور نگراں حکومت کے قیام کی تجویز کو مسترد کر دیا، خواہ یہ معمولی وقفے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔
اور ابن غوریون نے کہا کہ یہودی مملکت کے قیام کا انحصار در حقیقت اقوام متحدہ میں منظور شدہ تجویز پر نہیں بلکہ یہ تو ہماری اپنی قوت و طاقت پر منحصر ہے۔ چنانچہ ترومان نے اپنی تجویز واپس لے لی اور یہودیوں کو حکومت کے قیام کا موقع فراہم کیا۔ تل ابیب بندرگاہ پر امریکہ، انگلینڈ اور دیگر مشرقی یورپی ممالک کی جانب سے جدید قسم کے اسلحوں سے بھری ہوئی کشتیاں آنے لگیں۔ فلسطین میں یہودی نوجوانوں کو فوجی تربیت اور جدید قسم کے اسلحوں کی ٹریننگ دینے کے لیے امریکہ، پولینڈ، چیک اور روس کے فوجی افسران لیے گئے۔ یہ تو یہودیوں کی تیاری تھی، جبکہ فلسطینی عربوں کے پاس صرف وہی ہتھیار تھا جو انہوں نے یہودیوں سے چھینا تھا، اور جہاں تک اسلحے کے حصول کے دیگر ذرائع کا تعلق ہے تو وہ کوئی ذکر کے قابل نہیں ہے۔ شام کے وزیر خارجہ محسن برازی نے اپنی ڈائری میں لکھا، 1947 میں سعودی عرب میں عرب ممالک نے فلسطینی مجاہدین کے لیے 5 لاکھ جنیہ چندہ جمع کیا، لیکن عرب لیگ کے ذمہ داروں نے اس رقم کو فلسطینی عرب کونسل کے حوالے کرنے کی بجائے عرب لیگ کی تحویل میں دینے پر زور دیا۔ اس طرح جب ریاض میں فلسطینی مجاہدین کو مفتی حسینی کے ذریعے اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے ذریعے مدد کرنے کی تجویز پیش کی گئی تو عرب لیگ کے لیڈروں نے اسلحوں کے ذخائر کو مفتی حسینی کے پاس بھیجنے کی بجائے دمشق میں موجود عسکری تنظیم کے پاس بھجوا دیا۔ جب مصر نے اسلحوں کی ایک کھیپ فلسطینی عرب کونسل کے پاس ستار بندرگاہ کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی تو عسکری تنظیم کے کارکن اس درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے باقی اسلحہ دمشق منتقل کر دیا۔ فلسطینی مجاہدین کو اسلحے کی فراہمی کے سلسلے میں درپیش رکاوٹوں کے دوررس نتائج برآمد ہوئے۔ لبنانیوں نے مالی عطیات کے ذریعے بیلجیم سے بعض اسلحہ خریدا اور ان اسلحوں کو عبد القادر حسینی اور حسن سلامہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ لیا گیا، اور ان اسلحوں کو دمشق میں کام کر رہی عسکری تنظیم کے حوالے کیا گیا۔ اور جب عبد القادر حسینی ان اسلحوں کو لینے کے لیے حاضر ہوئے تو عسکری تنظیم کے ذمہ داروں نے دینے سے انکار کر دیا، اور یہ معرکہ قسطل سے پہلے کی بات ہے جس میں عبد القادر حسینی نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ تو عرب لیگ کے ذریعے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے ضمن میں تشکیل شدہ عسکری تنظیم کی کارکردگیوں کی محض ایک جھلک ہے۔ تو کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص یہ سوال پوچھنے کی جرت کر سکتا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے طاقتور دشمن سے نہتے کس طرح جنگ کی؟ یہودی عسکری تنظیمیں۔ فلسطین میں یہودیوں کی خاص طور پر 3 فوجی تنظیمیں تھیں۔ نمبر 1 حاجانہ، یہ فلسطین میں سرکاری طور پر یہودیوں کی سب سے بڑی جنگی تنظیم تھی، جس میں 62,000 تربیت یافتہ اور جدید اسلحوں سے لیس فوجی تھے، اور اس میں 3 طرح کے لوگ شامل تھے۔ شہروں اور نو آبادیات کے باشندے جن کی تعداد 40,000 تھی، نئی آبادیوں میں تعینات یہودی پولیس، بالماخ یا ایکشن گروپ۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حاجان محض عسکری تنظیم نہیں تھی، بلکہ یہ یہودیوں کی مذہبی اور قومی تحریک تھی جو خاص طور پر یہودی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جنگ کے لیے تربیت کرنے اور آزادی کے معرکے کے لیے تیار کرنے کی غرض سے معرض وجود میں آئی تھی۔ جیسا کہ اس تنظیم کے قائد سرتیل غاللی نے کہا کہ ہمارا مقصد یہودیوں کی جان و مال اور ان کی عزت و وقار کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کے درمیان پوشیدہ قوت کا پتہ لگانا ہے۔ حاجانہ نے یہودی مہاجرین کے درمیان اپنی جڑوں کو کافی مضبوط کر لیا تھا، اور وہ تورات کی مذہبی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کر رہی تھی، اور اس نے یہودیوں کے لیے عبرانی زبان کو سیکھنا لازمی قرار دیا۔ جیسا کہ ابن غوریون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تورات ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ حاجانہ نے اسرائیل کی دفاعی فوج کی حیثیت اختیار کر لی۔ نمبر 2 شیٹرن گروپ، یہ تقریباً 300 مسلح یہودیوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 3 ارغون زفامی لیومی گروپ، تقریباً 6000 مسلح یہودی فوجیوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 4 یہودی پولیس فورس، اس کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہودی فوجیوں کی تعداد 70,000 سے کسی طرح کم نہیں تھی، جو ہر طرح کے جدید اسلحوں کو چلانے میں تربیت یافتہ تھے۔ فلسطین میں کافی پہلے سے حاجانہ تنظیم نے اسلحہ بنانے کی فیکٹری ڈال دی تھی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تو اس نے باقاعدہ اپنے وفود کو اسلحوں کی خریداری کے لیے امریکہ، فرانس اور دیگر یورپی ملکوں میں بھیجا، اور خفیہ طریقے سے فلسطین میں جو اسلحے لائے گئے ان کا کوئی شمار نہیں تھا۔ فلسطینی عسکری تنظیمیں۔
نمبر 1، جہاد مقدس فوج۔ اس فوج کو مفتی حاجی امین حسینی نے تشکیل دیا تھا اور دسمبر 1927 کے اواخر میں عبد القادر حسینی نے اس کی قیادت کی۔ اس فوجی تنظیم کی شروعات 25 افراد سے ہوئی۔ اس فوجی تنظیم کو ٹریننگ، اسلحہ اور مال کی ہمیشہ ضرورت رہی۔ اس تنظیم کے قائد کی شخصیت نے ملک کی آزادی کی خاطر عوام میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا۔ جہاد مقدس میں شامل فوجیوں کے لیے مفتی حسینی کی شخصیت ایک مثالی شخصیت تھی۔ آپ نے مسئلہ فلسطین کے لیے بیک وقت مختلف اندرونی اور بیرونی محاذوں پر جنگ کی۔ نمبر 2، جیش الانقاذ۔ فلسطین میں مسلح عربوں کی دوسری سرگرم فوج جیش الانقاذ تھی۔ اس فوج کو عرب لیگ نے اپنی اس قرارداد کے مطابق تشکیل دیا تھا جس میں تقسیم فلسطین کے منصوبے کی مخالفت اور فلسطین کو مستقل عرب ملک کا درجہ دلانے کے لیے فوجی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ یہ فوج 7,700 رضاکاروں پر مشتمل تھی، جس میں 2,500 افراد کا تعلق فلسطین سے تھا، جبکہ باقی رضاکاروں کا تعلق عرب اور اسلامی ممالک سے تھا۔ ان رضاکار فوجیوں کو شام کے قطنہ ٹریننگ کیمپ میں فوجی تربیت دی گئی۔ برطانوی انفارمیشن بیورو کے صدر کلائیون کے اعتراض کے بعد اس ٹریننگ کیمپ کو بند کر دیا گیا تھا اور عرب لیگ نے قاضی قاد صبحی کو اس فوج کا کمانڈر مقرر کیا۔ مارچ 1948 کے آخر میں اس جیش الانفاذ کے کمانڈر نے اپنی فوج کی صورتحال کے متعلق عرب لیگ کو ایک رپورٹ پیش کی۔ رضاکار فوجیوں کی ٹریننگ اوسط درجے سے بھی کم ہے۔ ان کا جذبہ جہاد کافی پست ہے۔ اس کی بڑی وجہ فوجی انسپیکٹروں کی کمی، فوجی ڈسپلن کی کمزوری اور گھٹیا درجے کے اسلحے ہیں۔ قادقچی نے نابلس اور جنین کے درمیان ہوائش پہاڑوں کے دامن میں واقع جبہ بستی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور چارج سنبھالنے کے فوراً بعد ہی اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا آپ کے پاس آنے کا مقصد صرف ایک ہے، یعنی منصوبہ تقسیم کی قرارداد کو کالعدم قرار دینا، یہودیوں کو تباہ و برباد کرنا اور فلسطینی عربوں کے مفاد کے لیے جان تک دے دینا۔ جیش انقاذ عرب لیگ کے تابع لجنت العسکریہ اور حاجی امین حسینی کے درمیان بحث کا موضوع بن گئی۔ حاجی حسینی کا اس بات پر اصرار تھا کہ فلسطین میں جہاد کی قیادت کی ذمہ داری فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہو اور دیگر عرب ممالک اپنے بھائیوں کے لیے صرف مالی اور عسکری تعاون فراہم کریں۔ بعض عرب ملکوں نے اس خیال سے اختلاف کیا۔ ان تمام اختلافات کے باوجود جیش انقاذ کو بعض اہم معرکوں میں نمایاں کامیابی ملی، لیکن اس فوج کو بہرحال عوامی تعاون اور اعتماد کی ضرورت تھی اور اس چیز کے فقدان نے اس فوج کو کمزور بنا دیا۔ قاوقجی 25 مئی 1948 کو فلسطین سے اس وقت واپس لوٹ گیا جبکہ اس کی فوجوں کو تبریہ، حیفا، عکا اور یافا کے بعض اہم معرکوں میں یہودیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جہاد مقدس اور جیش انقاذ کے درمیان یا مفتی حسینی اور عرب لیگ کے درمیان اختلافات کی جڑیں کافی گہری تھیں اور اس کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین کے متعلق نقطہ نظر کا اختلاف تھا۔ مفتی حسینی اس بات پر مصر تھے کہ فلسطین کی آزادی کا معرکہ اس سرزمین کے فرزندوں کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچے اور دیگر عرب ممالک کے افراد رضاکار کی حیثیت سے شریک ہوں اور ملک کے سیاسی اور جنگی معاملات میں فلسطینیوں کو اپنا تعاون دیں۔ اور جہاں تک شاہ عبداللہ کا سوال ہے تو وہ فلسطین کے منصوبہ تقسیم کا عملی نفاذ چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ فلسطین کے بعض علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ عراقی حکومت شاہ عبداللہ کے نقطہ نظر کی حمایت کر رہی تھی جبکہ مصر اس فکر کی مخالفت کر رہا تھا اور مفتی حسینی کے موقف کی حمایت کر رہا تھا، اور اس نے مفتی حسینی کی مال اور اسلحے سے مدد کی اور جیش انقاذ کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھی، اور یہ اختلافات برطانیہ کے انخلا سے قبل فلسطین میں کسی منظم عربی فوج کے قیام میں مانع ہو گئے۔ ان فوجوں کے علاوہ بعض ملکوں میں چند مراکز بھی قائم ہوئے۔ مثال کے طور پر عراق میں لجنت الانقاذ فلسطین، دمشق میں مکتب لجنت العسکریہ، بیروت میں مکتب فلسطین الدائم، قاہرہ، دمشق اور عمان میں اخوان المسلمون کے مراکز، اور یہ تمام سینٹر عرب ممالک سے رضاکاروں کو بھرتی کر کے ان کو فلسطین بھیجتے تھے۔ جب برطانیہ اور دیگر عرب ممالک کو اس معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو انہوں نے رضاکاروں کے سیل رواں پر روک لگانا شروع کر دی اور یہ دلیل دی کہ عربوں کی متحد جلد ہی یہودیوں کی سرکوبی کا کام انجام دے گی۔ عبد القادر حسینی۔ فلسطینی جہاد کی تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جہاد مقدس فوج کے قائد اور شیخ المجاہدین عبد القادر حسینی کی شخصیت پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔
آپ 1907 کو شہر قدس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد فلسطین کے مشہور اور عظیم رہنما موسیٰ کاظم حسینی تھے، جنہوں نے کہنہ سالی اور ضعیفی کے باوجود انگریزوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں حصہ لیا، اور آپ کا انتقال اس زخم کی بدولت ہوا جو یافا کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے برطانوی فوجوں نے دیا تھا۔ آپ کے فرزند عبد القادر حسینی کسی معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھے۔ آپ نے عہد شباب ہی سے جہاد میں عملی حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے قاہرہ میں امریکن یونیورسٹی کے شعبہ صحافت و تاریخ میں BA کی تعلیم حاصل کی، اور جب آپ کو ڈگری تفویض کی گئی تو آپ نے کہا، اس یونیورسٹی کی ڈگری میرے لیے کوئی باعث شرف نہیں جسے امریکیوں نے قائم کیا، جو صہیونی تحریک کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی کی ڈگری اس قابل نہیں ہے کہ اسے سعادت و خوشبختی سمجھا جائے، بلکہ یہ یونیورسٹی تو استعماریت اور عیسائیت کی تبلیغ کا ذریعہ اور عرب دشمنی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ڈگری کو ہاتھ میں لیا اور تمام لوگوں کے سامنے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد عبد القادر حسینی قدس لوٹ آئے اور خفیہ تنظیم قائم کرنے میں مصروف ہو گئے، جسے انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ 1931 میں ترتیب دیا۔ جس وقت فلسطینی نوجوان سرکاری نوکریوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے تاکہ انہیں برطانوی حکمرانوں کے ماتحت نہ رہنا پڑے، تو عبد القادر حسینی نے زمینوں کی چک بندی کے دفتر میں ایک نوکری قبول کر لی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی خفیہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ایک سرکاری پردہ چاہتے تھے۔ 25 مارچ 1934 کو عبد القادر حسینی نے فلسطین کے تمام علاقوں سے تنظیم کے ذمہ داروں کو بلایا، اور عبد القادر کی صدارت میں ان نوجوانوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام لوگوں نے ملک کی حفاظت کرنے اور رازداری برتنے کی قسم کھائی اور ان تجاویز کو منظور کیا۔ نمبر 1، نوجوانوں کو اسلحہ فراہم کرنے اور ان کو فوجی تربیت کر دینے کے عمل کو تیز کر دیا جائے۔ نمبر 2، خفیہ تنظیم جہاد کو اثر نو قائم کیا جائے۔ نمبر 3، حسن سلامہ، نافذ حسینی، جمیل فارسی، صالح رماوی اور امیل غوری پر مشتمل اس تنظیم کی ایک اعلیٰ کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس تنظیم نے لوگوں سے چندہ وصول کرنا، ہتھیار خریدنا اور اپنے ارکان کو فوجی ٹریننگ دینا شروع کر دیا۔ ان کے پاس اس طرح کے فوجی ٹریننگ کے قدس، نابلس، سمد، ناصرہ، رام اللہ، مجدل میں 7 خفیہ فوجی تربیت کے مراکز تھے۔ ان مراکز میں فوجی ٹریننگ کی نگرانی عراق اور شام کے فوجی افسروں کی ایک جماعت کر رہی تھی۔ اسلحے کی فراہمی ایک دشوار طلب امر تھا۔ پڑوسی عرب حکومتیں انگریزوں کے دباؤ کے سبب مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنے سے انکار کر رہی تھیں، لہٰذا اس تنظیم جہاد نے خود برطانوی فوجوں سے اسلحے چھیننے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف مقامات پر اپنے جانثاروں کی مدد سے برطانوی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے، اور انہوں نے ان فوجی اڈوں سے اسلحے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بعض عرب مخالف فوجی افسروں کا بھی صفایا کر دیا۔ اس تنظیم نے 1935 کے آغاز سے اپنی مجاہدانہ کارروائیوں کا آغاز کیا اور یہودی نوآباد بستیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور مختلف علاقوں میں مقامی پولیس کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں ہوئیں۔ مفتی حسینی کے ساتھ الحاق۔ 12 جولائی 1934 کو اس خفیہ تنظیم جہاد کے قائد نے باہمی اتحاد و تعاون کی پیش نظر مفتی حسینی سے ملاقات کی، اور آپ نے دوران ملاقات اس بات کی وضاحت کی کہ آپ کو ان کی تمام سرگرمیوں کی مکمل اطلاع ہے، اور یہاں بعض دوسری تنظیمیں بھی ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہی ہیں۔ 1935 کے موسم گرما کے دوران مفتی حسینی نے ایسی تمام تنظیموں کو اپنی سرپرستی اور عبد القادر حسینی کے زیر کمانڈ متحد کرنے کا فیصلہ کیا، اور تنظیم جہاد مقدس کو قائم کیا، جو 1948 تک جہاد کی سرگرمیوں میں عملی طور پر حصہ لیتی رہی۔ عبد القادر 1936 کے انقلاب کے ہیرو تھے۔ خضر بستی کے پاس ایک جھڑپ میں آپ زخمی ہو گئے اور انگریزوں نے آپ کو قید کر لیا۔ 1937 کے انقلاب کی آپ نے قیادت کی، اور مارکہ بنو نعیم میں آپ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ انگریزوں نے آپ کو مرا ہوا تصور کر لیا، لیکن خوش قسمتی سے آپ زندہ تھے، اور آپ کے رفقا نے آپ کو دمشق منتقل کر دیا، جہاں آپ کا مکمل علاج ہوا۔ 1941 کے دوران آپ نے عراق میں رشید علی کیلانی کے انقلاب میں حصہ لیا۔ نومبر 1948 میں جب تقسیم فلسطین کا اعلان ہوا تو آپ مصر گئے اور وہاں اسلحہ خریدنا شروع کیا، نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ دی اور جہاد سے متعلق مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد مفتی حسینی نے آپ کو جہاد مقدس فوج کا جنرل مقرر کر دیا۔ آپ فلسطین گئے اور وہاں مختلف معرکوں میں آپ کو کامیابی ملی، جن میں قدس، بیت سوریک، بیت محمیر،
قلندیہ، شفعات، باب اسواد، برق، سلیمان اور رم اللہ وغیرہ معرکوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔